नबी ने 11 शादियां की, शौक की नहीं। मेरे नबी ने कहा मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। मैंने जहां शादी की, जहां बेटी दी, पहले वही आई, फिर मैंने शादी की। ये 11 शादियां क्यों की? कि खामिद और बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। इसे चलाना संभालना डिग्रियों से नहीं होता, शक्ल सूरत से नहीं होता, नबी वाले अखलाक से होता है, नबी वाली मोहब्बत। देखो, अरब के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब था और माशूका से इजहार मोहब्बत फखर था। अब सब नौजवानों इकट्ठे पढ़ते हो, नसीहत करता हूं, माँ बाप की मर्जी को शामिल करके शादी करना, इश्क की शादी ना करना। पूरी तारीख में वही इश्क कामयाब हुआ है जिसमें शादी नहीं हुई। जो ही माशूका बीवी बनी और आशिक खामिद बना, उस भी छोटा चाल है तो उस भी छोटा चाल है। सारी इश्क मशूकियां गईयां। पूरी तारीख पढ़ के जिम्मेदारी से बता रहा हूं, वही इश्क कामयाब हुआ है जो नाकाम हुआ है। जिस इश्क का नतीजा शादी है वो निरे लितर ही लितर है। चौथे दिन सारा इश्क हवा हो जाता है। हाँ, लिहाजा अपनी शादी में माँ बाप की राय को शामिल करना, माँ बाप की राय को शामिल करना, माँ बाप की राय को शामिल। माँ बाप से कहता हूँ मुसल्लत ना करो, मुसल्लत ना करो, क्योंकि ये बच्चे और बच्ची का ख्याल है। कबूल किया, बाप नहीं कहता, माँ नहीं कहती, कबूल किया बच्चा कहता है और बच्ची कहती है। तो ये अल्लाह ने शरीयत का हक बच्चे और बच्ची को दिया। ये वालिदैन से कहता हूँ, आपसे कहता हूँ माँ बाप की राय और माँ बाप की छांव के तले ये फैसले करो। और माँ बाप से कहता हूँ कि मुसल्लत ना करो, बस इत्थे ही करना है, जट्टाएं ची करना है, जट्टाएं ची करना, भाਵੇਂ मत होवे ते ना हो, जट्टाएं ची करना है, नट्टाएं ची करना है, बट्टाएं ची करना, बदन जट मट नत के तू सारे इकट्ठे हो। कबूल किया, ये लड़की कहती है, कबूल किया, लड़का कहता है कबूल किया, ना कहो तो निकाह नहीं। हमारे दोस्त का गांव था, उसका गांव का एक बच्चा चला गया बसों में, कंडक्टर लग गया छोटी उम्र में। तो कंडक्टर का काम होता है सवारी बिठाना, सवारी उतारना, और कहीं अगर फंस जाए तो गाड़ी को आगे पीछे रिवर्स कराना। उस्ताद जी कट लो, उस्ताद जी आन दो, उस्ताद जी जान दो। तो उनका एक मुहावरा बन जाता, आन दो जान दो। तो आपको सही वाकया सुना रहा हूँ, लतीफा नहीं है। उसका निकाह होने लगा, निकाह हुआ तो उस मौलवी साहब आख्या फलाने ने दी था, इतना मार तेन दिता, तू कबूल की थी? थोड़ी देर सोच कहता जी आन दो। तो उसका भाई पास बैठा था, उसने कोनी मारी, कहता जी जान दो। उसने फिर उसको कोनी मारी, कहा जी फिर अच्छा जी जिवें सारियां दी सलाह होवे। मैं कहा कर्मा है, ना आन दो नाल निकाह होएगा, ना जान दो नाल होएगा, ना सारियां दी सलाह नाल होएगा। तू आख मैं कबूल कीता ता जाके निकाह होएगा। तो कबूल करना तो अल्लाह ने बच्चे का हक रखा है, बच्ची का हक रखा है। तो माँ बाप के सामने हाथ जोड़ता हूँ कि मुसल्लत ना करो, मुसल्लत ना करो। ये मेरे नबी की तालीम है। वो मेरे भाइयों, नबियों के बाद अगर कोई जोड़ा है तो वो अली और फातिमा, वो अली और फातिमा है। और मेरे नबी ने कहा, क्या मैंने कहा था कि अल्लाह ने कहा यहां बेटी दो, मैंने दी। अल्लाह ने कहा यहां शादी करो, मैंने शादी की। आसमान से जिब्रील पैगाम ला चुके हैं कि फातिमा अली के लिए तय है, और अली रिश्ते का पैगाम लेकर आते हैं, या रसूल अल्लाह मैं फातिमा के लिए आया हूं। और आप हाँ नहीं करते, इंशाल्लाह कह के चले जाते हैं, घर तशरीफ ले जाते हैं, फातिमा को बुला, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दो। ओए होए 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 होए, ओ मेरे अजीजो, अल्लाह का फजल है, ये हमारी आज की बच्चियां भी, ये भी बेचारी चुप करके सर झुका के बैठ जाती हैं, बहुत कम फरियाद करती हैं। तो आपका क्या ख्याल है, अगर मेरे नबी बाहर हाँ कर देते तो फातिमा ने इनकार करना था? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो कुफर की बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अल्लाह की कसम, उम्मत को समझाने के लिए, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? हाँ तो आसमान से ही पड़ी। फातिमा से पूछने की जरूरत क्या है? जरूरत है कि बेटी फातिमा हो, पैगाम लाने वाला अली हो, और आसमान से जिब्रील फरिश्ता पहले से वही ला चुका हो कि इधर ही शादी होगी, फिर भी बेटी से पूछना पड़ेगा, बेटी कर दूं? जब 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 जन्नत की सरदार ने सर झुकाया, खामोशी का मतलब कंवारी बच्ची की हाँ होता है, या हाँ दोनों तरह है।
زیادہ خاموش، آپ خاموش ہیں۔ خاموشی کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان، پھر آپ فوراً باہر نکلے، علی لوگوں کو جمع کرو۔ ایسے مجمع جمع ہو گیا، پھر میرے نبی نے نکاح پڑھایا، سارے مجمع کو کھجور کھلائی، شہد کا پانی پلایا۔ یہ خوبصورت زندگی میرے نبی نے سکھائی ہے، اور میرے نبی نے خاوند اور بیوی کا تعلق سمجھایا۔ عرب کے ماحول میں جیسے میں بتا رہا تھا، عشق معشوقی کے اشعار بھرے پڑے ہیں، تو معشوقہ سے عشق کا اظہار ایک فخر تھا، اور بیوی کے بارے میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ ایک عیب تھا۔ یہ عرب کے ماحول میں انتہائی برا سمجھتے تھے کہ کوئی سردار بھرے مجمع میں کہے کہ مجھے بیوی سے پیار، میری اتنی معشوقیں ہیں، اس پر وہ بڑا فخر کرتا ہے، لیکن بیوی سے پیار، اس پر سارے اس کو لعن طعن کرتے ہیں۔ اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ تو ہل گئے، نگل بھی آئے کی بڑی، یہ تو کھلی مجلس میں بیوی کا نام لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوال بدلا جلدی سے، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ یعنی مردوں میں کون پیارا ہے؟ تو آپ نے اس کی رگ پکڑ لی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس، عائشہ کے عباس۔ سبحان اللہ۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈگریوں سے نہیں، شکل سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں، زیور سونے چاندی سے نہیں، بڑی تنخواہوں سے نہیں، بڑے کاروبار سے نہیں، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق بچوں سیکھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، پھر آپ کٹھے پڑھتے ہو۔ ہم اس طرح، ہماری حدود ہیں، ہماری باؤنڈریز ہیں، کراس کریں گے ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں چند پابندیاں دے کر ہمیشہ کی آزادی دینے کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں تھوڑی دیر کی تکلیف دے کر ہمیشہ کی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں چند دن کی زندگی، وہاں وہ زندگی جس کی انتہا کوئی نہیں۔ ایک منظر کو دیکھنے بیٹھے گا، لاکھوں کروڑوں سال اسے میں گزر جائیں گے۔ اس زندگی کو سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم میں زور دو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو۔ آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے ہو، ایک حد بیچ میں باقی رکھو کہ شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے۔ اپنے دامن کو پاک صاف رکھو، اس کی وہ قیمت لگے گی کہ فرشتے بھی تمہارے آ کے پاؤں چومیں گے اور تمہارے ہاتھ چومیں گے کہ پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا زیور ہے۔ جہاں بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ چھوڑو۔ والدین زندہ ہیں، کبھی ان کے سامنے اونچی نہ بولو، وہ زیادتی بھی کریں تو چپ کر کے معاف کرو۔ شادیاں ہو جائیں تو بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے ایسے اخلاق لے کر آؤ کہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں۔ اس کے لیے میرے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں نے آپ کو بتایا میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگتی۔ یہ اظہار محبت تھا صرف ہمیں سکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کو پیشاب آیا، باہر گئے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی تو بستر خالی، ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ یہ تو کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گی، سوکن پنا، انہوں نے کنڈی لگا دی۔ میرے نبی آئے، دستک دی، میمونہ دروازہ کیوں بند کیا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہنے لگے رہے اللہ کی مدی میں کہاں گیا، میں تو پیشاب کرنے گیا تھا، انی حاقنن، مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا۔ کہا نہیں پیشاب نہیں ہے، کہیں اور گئے ہوں۔ وہ تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں، تو وہ سوکن پنے میں یہ چلتا تھا، یہ دھڑے تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ چار بیگمات ایک طرف تھیں، اور باقی جو چار الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ شراب کی سرائی اٹھائیں گے اور گلاس میں ڈالیں گے اور پئیں گے۔ یہ ہے نیچلی کلاس۔ ایک ہے مڈل کلاس جنت کی، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں جنت کے نوکر، جنت کی لڑکیاں، جنت کی حوریں، ان کی اپنی بیویاں گلاس بھر کے پیش کریں گی، یہ پئیں گے، ان کو پلایا جائے گا۔ ایک اس سے وی آئی پی درجہ ہے، وہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا، پلانے والا اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہیں گے یا اللہ آپ ہمیں اتنا بڑا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ تو اللہ کہیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ تم نے جو مجھے دنیا میں راضی کیا، یہ اس کے بدلے میں تمہیں عزت دے رہا ہوں کہ آج آؤ، آج تمہارا رب تمہیں خود پلانے والا ہے۔ تو بچوں یہ ایک مسافر خانہ زندگی ہے،
اس کی زندگی کے کچھ آداب ہیں. قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنی تعلیم میں دیانتداری کے ساتھ پڑھو، جی لگا کے پڑھو. مجھے کالج میں تو پڑھنا نصیب نہ ہوا، اسکول میں، کہ مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا. ذہن اچھا تھا، حافظہ اچھا تھا، پاس میں ہو جاتا تھا. اور پاس بتاؤں کیسے ہوتا تھا؟ امتحان سے پہلے نماز شروع کر دیتا تھا بڑے خوش و خضوع کے ساتھ، اور رو رو کے دعائیں مانگیں، یا اللہ کچھ نہیں حمدہ مہربانی کر. اب صبح کیمسٹری کا پیپر ہے اور ایڈی موٹی کتاب میرے اگو پئی، ہوں میں کتھوں پڑھا تے کتھوں چھڈا. کتاب سامنے، عشاء کی نماز پڑھ کے آ کے کتاب سامنے، یا اللہ صبح جو پیپر آنا ہے نا اے وچوں کٹ دے، تیری بڑی مہربانی. بسم اللہ. آپ یقین مانو میں ہمیشہ اچھے نمبروں میں پاس ہوا، اور صرف یہی چکر چلاتا رہا، یا اللہ کل کیا آنے والا میں انتا نہیں بتا. بسم اللہ بسم اللہ. کوئی 15-20 دفعہ یہ میرا ایکشن ہوتا تھا. جو نکل آتا 5-10 صفحے ادھر پڑھے، 5-10 صفحے ادھر پڑھے. رٹا میں لگاتا نہیں تھا، ذہن میرا اچھا تھا، میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہو جاتا تھا. یعنی آپ اندازہ لگاؤ بھائی، جو کلاس کا جو انچارج ٹیچر ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ پوزیشن لے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے سیکشن کا بچے نے پوزیشن لی. سینٹرل ماڈل سکول اس وقت ایک ماڈل سکول تھا پورے پنجاب کا، اور بہت اس کا ہائی میرٹ تھا. 2 سکول معیاری تھے اس وقت، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل. اس میں 8ویں کلاس میں میں سکول میں سیکنڈ آیا. ٹھیک ہے، اب میرے ٹیچر کو تو پتہ ہے میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں. اب وہ خوش ہونے کی بجائے کہ مجھے پیش کرتا، بھائی ماشاءاللہ ہمارا بچہ پورے سکول میں سیکنڈ آیا، مجھے بلا کے یہاں سے کان مروڑا، اوے تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آیا ہے، تو نقل ماری ہے. میں کہا استاد جی نہیں، بسم اللہ پڑھی. تو تم ایسے پڑھائی نہ کرو، پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو اور اپنے ٹیچرز کا ادب کرو. اللہ سے علم مانگا کرو، علم بہت بڑی دولت ہے. پیسے تو ہر کس و ناکس کے پاس ہیں، علم ہر ایک کے پاس نہیں ہے. چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا ہے، وہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے. اپنی قوم کو اگر عزت کے معیار پر لانا چاہتے ہو تو ایک تقوی اختیار کرو، ایک اپنے علم میں جان لگاؤ، تاکہ تم ریسرچر بنو، ڈگری والے نہ بنو کہ بس تم تنخواہ لگ جاوے تو نوکری لگ جاوے. ایسا نہ ہو، بلکہ تمہارے اندر علم کا جذبہ اٹھے. اور اس سارے مجمع میں آپ سارے یہ بچیاں بیٹھی ہیں، آپ بیٹھے ہو، اب سارے نوجوانوں کو آپس میں کھٹبٹ بھی ہوگی، ٹھاٹھیا بھی ہوگا. اگر کسی سے نہیں بولتے ہو تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اٹھ کے صلح کر لینا، اٹھ کے گلے لگ جانا. اللہ کو پسند نہیں 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں. اللہ کو پسند نہیں 2 مرد 2 عورتیں، 2 بچیاں 2 بچے آپس میں وہ نفرت کرتے ہوں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بچیوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں. کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کر لینا، معاف کر دینا. اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. تم بھی معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرے گا. اور چھٹیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ موقع ملے تو تبلیغ میں وقت دینا، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟